پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا. تحریک انصاف کا شرکت کا فیصلہ. فہرست تیار. 14 ارکان ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت کریں گے. تخت بڑی ریفرنس عدم حاضری پر ملک ریاض علی احمد ملک کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. راولپنڈی کی احتساب عدالت کا آئندہ سماعت پر ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. نیب کو ملک ریاض اور ساتھیوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے مضبوط شواہد مل گئے. بحریہ ٹاؤن کے سینکڑوں اکاؤنٹس، گاڑیاں اور جائیدادیں منجمد. مفرور ملزمان کو وطن واپس لانے کے لیے کارروائی شروع. اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات. لیگی قائد نے دین اسلام کے فروغ کے لیے ذاکر نائک کی خدمات کو سراہا. دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ. ہم دشمنوں سے کیسے نمٹا جائے. قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل دن 11 بجے ہوگا. ان کیمرہ بیٹھک میں عسکری قیادت سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دے گی. دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں تیزی لانے کے لیے بڑے فیصلے متوقع. تحریک انصاف کا قومی سلامتی پر ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت کا اعلان. شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کسی بھی آپریشن سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. جس آپریشن کی حمایت عوام کریں گے وہی مؤثر ہوگا. سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی نے کہا کوشش ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس عید سے پہلے بن جائے. ملک کے مسائل کا واحد حل بانی کی رہائی ہے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ دہشت گردوں کی حمایت میں مہم چلا رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا الزام. کہا علی امین گنڈا پور کو اپنے صوبے کی نہیں افغان باشندوں کی بے دخلی کی فکر ہے. جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد منفی پروپیگنڈا کیا گیا. لگتا ہے بھارتی میڈیا کو پہلے سے حملے کا پتہ تھا. انسداد دہشت گردی کی مد میں وفاق نے خیبر پختونخوا کو کتنا فنڈ دیا، کتنا خرچ ہوا، سارا حساب کتاب ہوگا. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 2010 سے 2024 تک کے فنڈز کی تفصیلات طلب کر لی. لکی مروت، خیبر اور ٹانک میں دہشت گردوں کے حملے ناکام. 2 اہلکار زخمی. مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشنز. لکی مروت، کرک اور میاں والی کے پہاڑی علاقوں میں کلعدم ٹی ٹی پی کے کیمپ تباہ. اپر لوئر جنوبی وزیرستان اور ٹانک کے مختلف علاقوں میں کرفیو نافذ. بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی درخواستیں. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی کیسز یکجا کرنے کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ کی لارجر بینچ بنانے کی ہدایت. جوڈیشل کمیشن کمپلیکس حملہ کیس میں مسلسل غیر حاضری پر مراد سعید، حماد اظہر اور فاروق حبیب اشتہاری قرار. واسق قیوم اور راجہ بشارت سمیت دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا الزام. جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کے ارکان کو 18 مارچ کو پھر طلب کر لیا. شیخ وقاص اکرم، حماد اظہر، زلفی بخاری اور میاں اسلم اقبال بھی شامل. علیمہ خان کو 19 مارچ کو پیش ہونے کی ہدایت. سانحہ جعفر ایکسپریس کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم. ایف آئی اے نے ملزم کو بنی گالہ سے گرفتار کر لیا. ملزم حیدر سعید سوشل میڈیا پر کلعدم تنظیموں کی حمایت اور تشہیر میں بھی ملوث نکلا. کراچی میں ایک اور بڑی ڈکیتی. کورنگی میں ڈاکوؤں نے 2 تاجروں سے 25 لاکھ روپے چھین لیے. مزاحمت پر فائرنگ کر کے سیکیورٹی گارڈ کو زخمی کر دیا. کھوٹکی میں رکن سندھ اسمبلی جام مہتاب پر حملہ. ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے آپریشن. ملزمان کے گھروں کو مسمار کر کے نظر آتش کر دیا. پولیس حکام کے مطابق ملزمان کی گرفتاری تک آپریشن جاری رہے گا. گجرانوالہ میں ایس ایچ او اور خاتون وکیل کا جھگڑا. پولیس نے وکیل اور اہل خانہ پر مقدمہ درج کر لیا. وکلا کا احتجاج. عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا. پولیس ہماری ساتھی کی درخواست وصول نہیں کر رہی. وکلا کا الزام. پاکستان کی معاشی بحالی کا آئی ایم ایف کا اعتراف. اسٹاک مارکیٹ میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی تیزی. 2 ماہ بعد 1,16,000 پوائنٹس کی حد بحال. یمن پر امریکی طیاروں کی بمباری میں اموات 53 ہو گئے. حوثیوں کا بھرپور جواب. امریکی بحری جہاز پر میزائل اور ڈرون حملے. امریکی حکام کا 11 ڈرون مار گرانے، 1 میزائل سمندر میں گرنے کا دعویٰ. امریکی طیاروں کی بمباری سے حوثیوں کی تحویل میں موجود برطانوی بحری جہاز کو نقصان.
کراچی میں آسمان پر شہاب ثاقب کا خوبصورت نظارہ، رات 2:43 پر ٹوٹتے تارے کی ویڈیو وائرل۔ ماہر فلکیات کے مطابق شہاب ثاقب سے زمین کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اور T20 سیریز میں واپسی کا مشن، گرین شرٹس کی ڈونیڈن میں ڈیرے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ٹاکرا کل ہوگا۔ کیویز کو 5 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ اب انڈسٹریل ایریا میں پرفیوم بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی، 6 گھنٹے بعد قابو پایا گیا۔ فیکٹری کا ایک حصہ شدید متاثر، کروڑوں روپے کا نقصان۔ آگ کیسے لگی، تحقیقات جاری۔ کراچی میں آسمان پر شہاب ثاقب کا خوبصورت نظارہ، رات 2:43 پر ٹوٹتے تارے کی ویڈیو وائرل۔ شہریوں نے مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیے۔ یمن پر امریکی بمباری کا جواب، حوثیوں کے امریکی بحری جہاز پر ڈرون اور میزائل حملے۔ امریکی فوج کو یمن پر ایک اور حملے کی تیاریاں معطل کرنا پڑی۔ یمن سے آنے والے 11 ڈرون مار گرائے، ایک میزائل سمندر میں گر گیا۔ تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی حکام کا دعویٰ، یمن پر ایک بار پھر بمباری، حوثیوں کی تحویل میں موجود برطانوی بحری جہاز کو نقصان پہنچا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 53 ہو گئی۔ یوکرین جنگ روکنے کا مشن، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل روسی ہم منصب کو فون کریں گے۔ روس کے زیر قبضہ زمین اور ایٹمی پاور پلانٹس بات چیت کا حصہ، جنگ روکنے کے لیے مخصوص اثاثے روس اور یوکرین میں تقسیم ہو سکتے ہیں، ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ عدالتی احکامات مسترد، ٹرمپ انتظامیہ نے ایلینز اینیمیز ایکٹ پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ وینزویلا کے جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد ملک بدر، ایل سلواڈور کی جیلوں میں منتقل۔ عدالت نے 14 روز کے لیے قانون پر عمل درآمد سے روکا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا داخلی سیکیورٹی ایجنسی شین بیت کے سربراہ رونن بار کو ہٹانے کا اعلان۔ سیکیورٹی ادارے کے سربراہ کا وزیر اعظم کا فیصلہ ماننے سے انکار، چند ضروری ذمہ داریاں پوری کرنے سے پہلے عہدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ T20 سیریز میں واپسی کا مشن، گرین جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملے، 100 فلسطینی شہید، 150 زخمی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ پٹی میں اسرائیل نے فضائی حملے کر دیے، جس میں کم از کم 100 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی سول ایمرجنسی سروس کا کہنا ہے کہ غزہ میں سحری کے وقت اسرائیلی فوج نے 35 فضائی حملے کیے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وسطی غزہ کے دیر البلح میں 3 گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خان یونس اور رفح میں بھی حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 100، بچے بھی شامل، 150 فلسطینی زخمی۔ پی ٹی آئی کا عمران خان سے ملاقات کے بغیر آج قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ دشمن اگر امن کی بجائے جنگ چاہتا ہے تو ہم ایک بار پھر جنگ کے لیے تیار ہیں، ترجمان حماس۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی نے واضح کیا کہ دشمن اگر امن کی بجائے جنگ چاہتا ہے تو ہم ایک بار پھر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرتے ہوئے ہمیشہ 7 اکتوبر کو یاد رکھے گا۔